बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त नसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात ये करनी है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई भी नहीं होता उसका फिर अल्लाह पाक होता है। तो ख़ास तौर पे जिस कौम ने हर चीज़ अल्लाह पाक पे छोड़ी हो, अपने रोज़मर्रा के काम भी अल्लाह पाक पे छोड़ के सो जाती हो, तो वो जब कौम मुश्किल में पहुँचती है अल्लाह पाक उसके साथ देता है। तो क्योंकि उसने सब कुछ अल्लाह पाक पे छोड़ा देता है। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है, जिन लोगों को ऐसे पूरी कौम को ऐसे हालात में फेंक के दुश्मन ने ये समझा कि ये अब बाहर नहीं निकल सकते। जब दुश्मन ने कहा कि अब इसके 3 टुकड़े होंगे, जब दुश्मन ने आपके सामने बताया कि ये श्रीलंका बन जाएगा, और दुश्मन ने खूब कोशिश की और आज तक अंत तक कोशिश कर रहा है। दुश्मन के आलाकार हर अदारे में हर जगह पे घुस बैठी है, और इतने साल उसने जब दुश्मन ने हुकूमत कर ली इस मुल्क के ऊपर, तो उसने मेक श्योर किया कि हर जो की पोस्ट है उसके ऊपर मेक श्योर किया कि हमारे लोग हों जो कल को भी हमारा साथ दें। जैसे आपको याद होगा कि मुशर्रफ को जब निकाला गया था, उसने ये जाते हुए कहा था कि आप देखेंगे कि जब मैं नहीं भी आर्मी चीफ रहूँगा, नहीं भी सदर रहूँगा, फिर भी मेरी फौज मेरे पीछे होगी। वो जब फौज कहता था, फौज नहीं होती, चंद लोग होते हैं जो की पोस्ट पे बैठे होते हैं, वहां से सारा कंट्रोल किया जा रहा होता है। इसी तरह जितने तारे हैं जो की पोस्ट पे अपने बंदे बैठा ले तो वो सारा कंट्रोल होते हैं, वहां से सारा कंट्रोल हो जाता है। हर अदारा किसी न किसी डिसिप्लिन के ऊपर होता है, और डिसिप्लिन जो सरबराज होता है अदारे का, उसके पीछे चलता है। तो इसी वजह से हमें नुकसान होते होते काफ़ी देर से दुश्मन हमें कमज़ोर कर रहा है। जैसे ईरान और इराक की जंग लगवा के इराक को कमज़ोर करके फिर उसको भेड़ बकरी की तरह ज़िबा कर दिया। पाकिस्तान के साथ वैसे जंग नहीं लगा सकते थे, ये भी जंग ही थी, इस जंग का अभी जंग लगी हुई है, लेकिन इसकी शक्ल डिफरेंट थी, आम बंदे को समझ ना सके। इस जंग में मीडिया टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए, इस जंग में मरात बहुत यूज़ हुई, इस जंग में पैसा बहुत इस्तेमाल हुआ, चीख चीख के पैसा बोला, हर जगह से फॉरेन फंडिंग ये वो सामने आपका आता रहा। अब तो फॉरेन फंडिंग का भी वो डिज़ाइन पुराना हो गया। अब तो एक आदमी जिसको पैसे देने हैं वो एक चैनल बना ले, तो उसको चैनल में पैसे डाल डाल को सब भेज, वाइट मनी हो जाती है साथ ही। अब तो पैसे देने के और बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी दुनिया के कोने खुजले में बैठे लड़कियां लड़के जिससे इस्तेमाल करना है, मीडिया टूल बनाना है, उसको पैसे पहुंचाने अब कोई काम नहीं है। अब उसको कहा जाता है कि तुम ये चैनल बना लो, इस तरह ये करो, कुछ भी कर लो, हम तुम्हें ग्रो कर देंगे, हम तुम्हें जनाब वो मोनेटाइज कर देंगे, हम तुम्हें पैसे डाल देंगे। बहरहाल दुश्मन की चालें काफ़ी ज़्यादा हैं, और बचाव के लिए टूल्स बहुत कम है, बचाव के लिए लोग भी बहुत कम है। अल्लाह पाक ने करमनवाजी की मुल्क के अंदर, जो एक महकमा जिसको अदलिया कहते हैं, उसके वो एक की इनका वो था जिसे कंट्रोल कर रहे थे पूरे मुल्क को। जब मर्जी जो चाहते थे उस मुल्क में कर लेते थे। जब चाहते थे कोई इनका सदर बैठा हुआ था पहले, वो एक रेफरेंस भेजता, इधर से 2-4 वकील पढ़ते, मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू होती, इधर से खबरें आनी जानी शुरू होती, तो आम बंदे को समझ नहीं लगती थी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। वो अपना काम करके निकल जाते थे। जैसे कि कल जो कानून उड़ाया गया है, जो उनका फैसला था उड़ाया गया, कानून को बहाल किया गया, असूल को, आइन को बहाल किया गया, वो भी इसी तरह आपको पता है, सदर ने ऐसे रेफरेंस भेज दिया, इधर से एक पोटेशन लगा ली, कर करा के मीडिया के ऊपर इतनी ट्रोलिंग की कि किसी को समझ नहीं आने दी कि इस पाकिस्तान के चलते हुए पहिए में क्या वो अटका दिया गया। और जब उस पहिए में जो अटका के गए थे पाकिस्तान की मईशत का, हर चीज़ का पहिया रुक गया। ये जो फैसला कल उड़ा है, इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में जितनी भी खराबियां पैदा हुई, पाकिस्तान की इकॉनमी डैमेज हुई, पाकिस्तान की हर चीज़ डैमेज हुई, वो जब उसको निकालने लगे, पहिए को चलाने लगे, तो आपके सामने है कि उस दुश्मन के आलाकार जो बन चुके हुए थे उस अदारे के अंदर भी और अदारे के बाहर भी, उनकी कैसी चीखें निकली। क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। इनका ख्याल था कि जब कोई ठीक करने लगेगा तो इधर से हम रोडों पे आ जाएंगे, जब रोडों पे आएंगे तो रोडों पे जब आता कोई, उसको रोकने के लिए, हालात को साजगार रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो एक तो इनको बाहर से कर्जा नहीं मिलेगा, कोई कर्जा देगा ना, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी गई थी। जो अगर थोड़ा बहुत मिलेगा भी तो हम सड़कों पे आकर उसको इस्तेमाल करवा दिया करेंगे, और पाकिस्तानी कौम वो भूख से नंग से बिलखती रहेगी, और जो भी बैठेगा उसके पीछे पड़ जाएगी। उनके जो एम थे वो आपके सामने थे, लेकिन
اللہ پاک نے کرم نوازی کی ہے. آپ خود بیٹھ کے یہ سوچیں, غور رکھیں. سوچنے کا آسان سا طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں, یہ چکنی چپڑی باتیں نہ سنیں. یہ جو بیانیے آتے ہیں, بیانیے جس کو بولتے ہیں, یہ جو بیانیے آتے ہیں اس کو عقل سے ذرا سوچ لیا کریں, دیکھ لیا کریں. پہلے غور کریں کہ کون کون بندہ کیا کیا. اب دو حصے بن چکے ہوئے ہیں, ایک پاکستان کے حامی اور ایک پاکستان کے دشمن, ایک پاکستان کے آئین کے حامی اور ایک پاکستان کے آئین کے دشمن. آپ کے لیے بڑی آسانی ہے, آپ دیکھیں کہ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے. آپ کو چلے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ یہ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. آپ کم از کم یہی دیکھ لیں کہ ہمیں خبر آتی ہے کہ جی IMF سے ہماری ڈیل ہو گئی ہے, فلاں چیز سے ہمارا قرضہ آ رہا ہے, فلاں چیز سے ہماری قسطیں جا رہی ہیں, ہمیں چائنا نے ریلیف دے دی ہے. بہت ساری پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں. وہ جو ہی پازیٹیو بات کوئی بھی ملک لی آتی ہے تو وہ باغ کے سڑکوں کا رخ کرتے ہیں, باغ کے انتشار کا رخ کرتے ہیں. وہ روکتے ہیں اس کو کہ یہ کہیں آ نہ جائے, کہیں ہمارے چنگل سے نکل نہ جائے. کل کے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی فری کی نہیں ہے, وہ اس کیس میں فری کی نہیں ہے, اور ایک آدمی اس کی بیاف پہ پیش ہو رہا ہے کہ میں اس کا وکیل ہوں. وہ وکالت نامہ بھی نہیں دے رہا. یہ انتشار کے دیکھیں سسٹم کیسے ہیں. اس کو بغیر وکالت نامے کے سن بھی لیا جاتا ہے, پھر بھی اس کے ساتھ اتنا بڑا وہ کیا جاتا ہے, ریلیف دیا جاتا ہے اس کو, تاکہ کل کو یہ نہ کہیں. اور جب ریلیف دیتے ہیں یہ سوچتے ہیں یار ان کو چلو یہ کتے بھونک رہے ہیں, ان کو بھونکنے دو. تو وہ کتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹرولنگ کے ساتھ ان کو انڈر پریشر کر لیا, اور زیادہ انڈر پریشر کرنے لگ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارے ٹول کام کر گئے ہیں. جب اس کو پوچھا گیا تو اس نے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے وہ بانی PTI سے ملنے دیا جائے. تو اس کو وکالت نامے کے بغیر سن بھی لیا, اس کو اس کے بغیر اجازت بھی دے دی. اور ڈیمانڈ کیا ہی کہ وہ آپ سے خود بات کرنا چاہتا ہے. اس کورٹ میں ایک نیا ڈرامہ لگائیں, ادھر وہ آ کے بھئی جب اس سے بات کرتے ہیں کہتا ہے میرے وکیل سے بات کرو. اس کی تفتیشیں چل رہی ہیں نا, تو جاتا ہے جب وہ کورٹ لگتی ہے جیل کے اندر, تو وہ کہتا ہے میرے وکیل سے بات کریں, مجھے نہیں پتا. تو یہاں پہ اتنے بڑے مسئلے میں اس کو پتا ہے تو وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. ڈیلنگ ٹیکٹکس کے کسی طریقے سے 1-2 دن کے لیے پہیا چلنے سے روکی جائے. خیر اللہ کا شکر ہے چل گیا. تو اچھی خبروں کے اوپر غور رکھیں. پاکستان کے اوپر قرضے بھی لوگ دینے لگ گئے ہیں, پاکستان کی معیشت بھی سیٹ ہونے لگ گئی ہے, تمام اشاریے بہتر ہونے لگ گئے ہیں. ہر وقت رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ کریڈٹ آپ صرف ایک چیز کو دے سکتے ہیں, یہ کس نے کیا ہے, یہ کیسے لوگ ادھر آئے کرنے والے, یہ کیسے ہو گیا ہے, یہ ساری باتیں یہ آرمی چیف نے کر دیا ہے, وزیر اعظم نے کر دیا ہے, کسی نے نہیں کچھ کیا. یہ کریڈٹ صرف ان غریبوں کو جاتا ہے جو بلک کے پاکستان کے لیے دعائیں کرتے رہے. جن کو بجلی کے بل آئے اتنا ان کے گھر کا کرایہ نہیں تھا جتنا ان کو بل آتا تھا. ایسے بل آئے کہ اگر وہ 1 سال بل جمع کرائیں تو ان کے گھر کی قیمت ختم ہے, گھر ہی بیچنا پڑ جائے. ایسے واقع انہوں نے کیے سفید پوشوں نے, اور صرف اپنے اللہ سے مانگا. تو دعا اب یہ یاد رکھیں, دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے حالات میں ایسے کتے بلوں سے وہ جو ہوتا ہے نا بھگتنے کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوتا. صرف اللہ پاک جب دعا سن لیتا ہے, اس کی نظر ہو جاتی ہے, تو سب سبب بن جاتے ہیں. ایسے لوگ آنے لگ جاتے ہیں, ایسے لوگ جمع جاتے ہیں. آپ یہی کہتے تھے ہر بندہ اپنا کام کرے. تو یہ مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا, غور کیجیے گا, یہ کیسے ٹھیک ہوا ہے. اس کا ٹھیک ہونے کی ایک وجہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا کام کیا ہے. پرائم منسٹر کو, جو وزیر ہیں, جو خزانے کے اور ادھر ان سب کو کہا گیا کہ آپ یہ دھرنے, یہ فساد ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیں, آپ اپنا کام کریں. یہ جن کی ذمہ داری ہے وہ جانیں, ان کا کام جانیں. جب وہ اس سے اس ایک خاص لیول سے بڑھیں گے تو اس سے خاص ہمارا لیول بھی بڑھ جائے گا. ہمارے پاس ایجنسیز ہیں, ہمارے پاس فورسز ہیں, یہ ان کا کام ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت ہر چیز میں جو بھی بات ہو بندہ بھی اٹھے سیدھا جی وزیر اعظم نے کر دیا, اور وزیر اعظم کہے جی میں نے یہ کر دیا. نہیں, جو وزیر اعظم کا کام ہے وہ وزیر اعظم کر رہا ہے, جو وزیروں کے کام ہے وہ وزیر کر رہے ہیں, جو اداروں کے کام ہے وہ ادارے کر رہے ہیں. تب جا کے ایک روشنی کی کرن پھوٹی ہے, کچھ روشنیاں نظر آنی شروع ہوئی ہیں. یہ مہینہ جب شروع ہوا ہے, جب چاچو نے جا کے وہاں تقریر کی تھی, اس دن کے بعد اللہ پاک نے ہمارے ملک پہ ایسی مہربانی کر دی ہے کہ ہمیں ہر روز ایک اچھی خبر ملتی ہے. اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بڑی بڑی اچھی خبریں آئیں گی. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر زندہ تھی نواز شریف کے ساتھ اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. کب کی بات ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئینی عدالتیں اس ملک کی ضرورت ہے. اگر ملک میں انصاف کا بول بالا کرنا ہے تو آئینی عدالتیں بننی چاہیے.
تو پرانے پینڈنگ کام، ایسا کام جو پاکستان کے فیور میں آتا تھا، اس کو بھی روڑے اٹکائے، کتنے سال ہو گئے اٹکے ہوئے. اب جب سارے لوگ اپنا کام شروع کرنے لگے ہیں تو وہ آئینی عدالت بننے لگی ہے، کیونکہ جتنے بھی اٹکے ہوئے کام تھے وہ سارے شروع ہو گئے ہیں. تو آئینی عدالتیں جب بننے لگی ہیں تو دشمن کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. کیوں کہ اس ملک میں عام بندے کو، عام انسان کو سستا انصاف مل جائے گا؟ کیا عام آدمی جب عدالت میں جائے گا اس کو انصاف کی رسائی ہو جائے گی؟ وہ تو چاہتے تھے کہ یہاں پہ ہم روز ایک آدھ پٹیشن ڈال دیں اور ساری عدلیہ جتنی مراد لیتی ہے، جتنے تنخواہیں جاتی ہیں ججز کو، جو کچھ ججز لے رہے ہیں، یہ سارا کچھ اسی چکر میں لگا رہے کہ ہماری پٹیشنوں میں استعمال ہوتا رہے. ان کو ایک عدالت بنا کے دی جائے گی جو کہ جس کا کام یہی ہوگا کہ اس نے یہی سننے ہیں. تو سارا دن بیٹھ کے ان سے کھیلتے رہے، وہ ان سے کھیلتے رہے اور ان کی پٹیشنوں کے فیصلے کرتے رہے. وہاں پہ فیصلے بھی سپیڈ پہ ہوں گے. اب وہاں پہ یہ بندیال، یہ گلزار، یہ جو کھوسا جو تھا، اور یہ ثاقب نصور جیسے ایسے بندے نہیں گھسنے دیے جائیں گے. ایسا سسٹم بنا دیا جائے گا. باقی رہ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہی کام ہوگا کہ عوام کو جلدی انصاف مہیا کرو اور سستا انصاف مہیا کرو. یہ ججز، ان سے ٹائم دیا جائے گا کہ یہ تم نے کیس پکڑا ہے، اتنی دیر میں تم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 20 سال 25 سال وہ پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی فیور کے اسی وقت آنے سے پہلے لگا لو. یہ کیسی بات ہے؟ جو یہ ترمیم جیسے 20-22 مہینے سے پڑی ہوئی تھی، یہ جو اپیل تھی، جو کل جو فیصلہ ہوا ہے، جو اپنے اگینسٹ جاتی ہے وہ لگاؤ ہی نا. تو یہ ملک کو یرغمال بنایا ہوا تھا عدلیہ کے ساتھ. اگر ملک عدلیہ کے چنگل سے نکل رہا ہے تو ہر پاکستان کو، ہر مسلمان کو خوشی ہو رہی ہے. انتشاریوں کو دکھ ہو رہا ہے اور انتشاریوں کا انتشار بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کو انتشار اب نہیں پھیلانے دیا جائے گا. اب پاکستان کو سیدھی پٹری پہ اللہ پاک نے ڈالا. اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، تو آگے بھی ہم اللہ پاک سے مانگیں گے. ان لوگوں کی تعمن کریں گے لیکن مانگیں گے اللہ پاک سے. دوستو دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. اس طرح گپ شپ کرتے رہیں گے. چینل میرے کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.